السلام علیکم۔ پیاری پیاری حدیثیں۔ جابر بن عبد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وصال سے 3 روز قبل یہ کہتے سنا، تم میں سے کوئی شخص دنیا سے اس حالت میں رخصت نہ ہو مگر یہ کہ وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہو۔ صحیح مسلم 5145 حدیث نمبر، یعنی کہ اپنے رب سے اچھی امید رکھتا ہو۔ حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اسے جلوت میں یاد کرتا ہوں، جلوت میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ میری جانب 1 بالشت آگے بڑھے تو میں 1 گز بڑھتا ہوں، وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر جاتا ہوں۔ صحیح بخاری 6856 اور صحیح مسلم 4834۔ اچھا جی، دوسری حدیث مبارکہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، جب آپ کو کوئی فرما بردار بلاتا ہے تو آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ میں کہتا ہوں لبیک۔ پھر انہوں نے پوچھا، جب کوئی زاہد آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ارشاد ہوا، میں کہتا ہوں لبیک۔ انہوں نے پھر پوچھا، جب روزے دار پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، میں کہتا ہوں لبیک۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، جب کوئی گنہگار آپ کو پکارتا ہے کہ اے میرے رب، تو آپ کیا کہتے ہو؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ اے موسیٰ، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل پر اور گنہگار میری رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، میں اس بندے کو خالی اور ناکام نہیں رکھتا جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ تیسری حدیث ہے جناب کہ 3 گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کریں گے۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دیں گے، لیکن یہ 3 گناہ معاف نہیں کریں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی شرک کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا۔ نمبر 2، جادو کرنا یا کروانا۔ نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی سے حسد کرنا۔ طبرانی کی حدیث ہے۔ یعنی ان گناہوں کا کرنے والا توبہ کیے بغیر مر جائے
تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ شرک اتنا سنگین گناہ ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں کیا جاتا۔ جادو ایسا بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے نا کہ جادو برحق ہے لیکن کرنے والا کافر ہے۔ اور جن حسد اور جی حسد ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی سالہ سال کی تمام نمازیں، تمام تلاوت، تمام صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ان تمام گناہوں سے۔ لہٰذا ان گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 4، گناہوں سے معافی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو چاہیے مانگو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ راز بتائیے جس سے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ راز یہ ہے، جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کانٹا چبھنے کے برابر تکلیف دور کرتا ہے، یعنی اتنی سی بھی تکلیف دوسرے مسلمان کی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں اسے اعلیٰ درجہ ملے گا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بے حد خوش ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اس لیے روتا ہوں کہ جب دوسرے کا دکھ دور کرنا گناہوں کی معافی اور جنتی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر ایک مرتبہ پڑھی، وہ صدیقین میں داخل ہوگا، اور جو 2 مرتبہ پڑھے اس کا نام شہداء کے رجسٹر میں لکھا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے اس کا حشر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ کنز الاعمال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 299۔ وضو کا شیطان۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وضو کا بھی شیطان ہوتا ہے اور اس کا نام ولہان ہے، اس سے بچو، اس سے بچو۔ سنن کبریٰ صفحہ نمبر 192۔ مطلب یہ ہے کہ وضو میں خلاف شرع امور ارتکاب کرانے کے لیے جو شیطان ہوتا ہے اس کا نام ولہان ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ 3 مرتبہ اچھی طرح دھونے کے بعد بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی پاک نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ دھوتا ہے، اور یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جائے
وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرے وہ انسان ہے، اس لیے کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ لیکن جب دیکھو کہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو اپنے پیارے اللہ سے فوراً معافی مانگ لو، وہ رحمان اور رحیم ضرور معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ میری ویڈیوز آپ سب کو کیسی لگتی ہیں۔ آئندہ کے لیے اللہ حافظ۔